ویلکم بیک جی آفٹر دا بریک. اور اب ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے اپنے مہمانوں سے. آپ سب کی کالز بھی ہم لیں گے اوبیسلی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ جو ہیں عمران, ویری ہینڈسم گائے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ان سے بھی انٹروڈکشن لیں گے عمران کے بارے میں. جو لوگ جاننا چاہیں عمران کو وہ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. میرے ساتھ جو آج سینئر کپل جو میرے گیسٹ ہیں مسٹر اینڈ مسز ملک رفیق صاحب. جی عمران سے پہلے آپ پوچھنا چاہیں فجر؟ میں پہلے تو پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ ویری کمفرٹیبل. بہت اچھا, بہت اچھا لگ رہا ہے. جی جی. عمران یہ شادی جو کرنی ہے آپ نے, کیا سوچا آپ نے؟ اپنی مرضی سے کرنی ہے یا گھر والوں کی مرضی بھی اس میں شامل ہوگی؟ ویل کہ موسٹ آف ٹائم کہ آپ کے پیرنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائم یو ہیو ٹو میک یور اون ڈیسیجنز ایز ویل. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے یو کے میں جی, لیکن آپ کی انگلش سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا, بہت سے لوگوں کا آپ کا جو ایکسنٹ ہے وہ امریکن انگلش ایکسنٹ ہے. جی. سو آپ امریکہ سے, because I've been living in America for a long time. Okay. So I just came over here. I had got some huge family around here, so they just want me to settle here. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہیں پہ کچھ سیٹلمنٹ کر لوں. تو آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہاں پہ تو جسٹ لائک آئی تھنک 8 months. اور آپ ایجوکیشن میں کیا کر رہے ہیں ابھی؟ بزنس اسٹڈیز. بزنس اسٹڈیز. اوکے. کس طرح کا لائف پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ لائف پارٹنر کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو آپ کی, لائک کین شیئر یور فیلنگس. اور جو صرف آپ کے ساتھ رہے یا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ؟ نہیں, لائک پیرنٹس کے ساتھ بھی ہوں, اور یو نو لائک سب اپنا یعنی دیسی ماحول بھی جانتے ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ وی آر لائک 3 sisters and we are 2 brothers. آپ سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ سب بڑے ہیں. شادی شدہ صاحب؟ ہاں جی. تو وہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں؟ نہیں, اپنے اپنے گھروں میں. اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. جی. سو آپ سب سے چھوٹے ہیں؟ ہاں جی. نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو کلچر ہے اس میں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ وہی رہتا ہے, یا ماں باپ اس کے حصے میں آتے ہیں. جی. تو آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ شادی کے بعد آپ ماں باپ کے ساتھ رہیں گے یا آپ بھی سیپریٹ ہو جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جی, ہر ایک بندے کا یہی دل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہے. جی. تو آپ یہی چاہیں گے کہ آپ کی جو دلہن ہو وہ ہو جو آپ کے والدین کی بھی خدمت کر سکے یا آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکے کم از کم؟ دلہن اس سے ہونی چاہیے کہ جو مجھے بھی خوش رکھے اور میرے پیرنٹس کو بھی خوش رکھے. ٹھیک ہے. جی فجر, ٹھیک, میں اب پوچھنا چاہتی ہوں ذرا مجھے لڑکی کے بارے میں اور بتائیں کہ آپ کو کیسی لڑکی چاہیے؟ لڑکی جو میری مینٹیلٹی, آئی مین جس کی مینٹیلٹی میری مینٹیلٹی سے میچ کرتی ہو. لائک سم ٹائم دی گرلز یو نو آئی مین سم شو سو مچ ایٹیٹیوڈ, لیکن تھوڑی نرم مزاج ہو. نرم مزاج ہو, ماڈرن ہو. ماڈرن ہو. مینٹیلٹی جو ہے وہ مطلب بیکاز یو لک modern and yeah, that's kind of like fashionable. That's kind of girl actually, yeah, definitely, but لیکن تھوڑے اپنے مذہبی طریقے کے بھی ہو. ٹھیک ہے. جی. ایجوکیٹڈ ہو, کتنی تعلیم ہو, کچھ کہ بچوں کو تھوڑا پڑھا سکے. بچوں کو پڑھا سکے. That's very good, that's very good کہ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ پڑھی لکھی قوم کو پیدا کرتی ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اچھا, لیکن آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ مان جائیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے جو آپ کی فیملی راجہ فیملی سے نہیں ہے؟ جی. اگر راجہ فیملی سے ہو جائے تو بہت اچھا. اگر راجہ فیملی سے نہیں ملتا تو کون سی ایسی ذات برادری ہے جس میں آپ پریفر کریں گے؟ ویل کہ وی آر مسلمس, سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دی کاسٹ اور اسٹف لائک دیٹ, بٹ پریفریبلی راجاس, یو نو لائک. But I mean, if it's not, so I'm not into it. So جتنے آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں ان کی سب کی شادیاں جو ہیں وہ اپنے خاندان میں ہوئی ہیں, ذات برادری میں؟ خاندان تو اپنے میں ہوئی ہیں. اچھا. لائک راجپوت میں ہوئی ہیں, لیکن میری تھوڑی مینٹیلٹی ڈفرینٹ ہے. اچھا, باقی سب ریلیٹیو میں ہوئی ہیں؟ ہاں جی. نہیں, اپنے ریلیٹیوز میں ہوئی, لیکن برادری میں بھی ہوئی ہیں. Even it's not like our families, but I mean they are Raj brothers, like stuff like that. پوچھتے ہیں آپ سے اور بھی سوالات پوچھیں گے, ذرا ہم انکل اور آنٹی کو بھی انوالو کریں. انکل ذرا بتائیے گا
अंकल से सवाल करने से पहले मेरे कॉलर से एक कॉल ले लेते हैं। डेनमार्क से कॉलर हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपके? ये बिल्कुल खैरियत से। बुखारी साहब आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन भाई बोल रहे हैं? बुखारी साहब शमसी अर्ज कर रहा हूँ डेनमार्क से। जी शमसी साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको नया प्रोग्राम शुरू करने पे बहुत बहुत मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया है, इसकी बहुत ज़रूरत है लोगों को। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे इन ममालिक में तो बहुत प्रॉब्लम है लोगों को बच्चियों और बच्चों के रिश्ते करने के लिए। तो बुखारी साहब मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में, जी जी, वो MBBS डॉक्टर है। ठीक है। और मलक आवान फैमिली से ताल्लुक है उसका। तो उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता चाहिए, उसका हम पल्ला रिश्ता हो। ठीक है शमसी साहब, उसका बेहतरीन हल ये है, हमारी वेबसाइट अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे shaadibyah.com। जी। अगर आपने दोस्त को आप इस वेबसाइट के बारे में बताएं कि वो अपनी प्रोफाइल जो है वो पूरी उसके ऊपर वो अपलोड कर दें। ठीक है। और उसकी जब वो अपलोड कर देंगे तो फिर उनको एक मिल जाएगा पासवर्ड के, वो जाके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों के प्रोफाइल भी हैं वेबसाइट में, उनकी तस्वीरें भी हैं, लड़कों की भी हैं। सो वो जाके फिर सर्च कर सकेंगे कि जिस तरह की लड़की उनको चाहिए, या लड़कियां जो हैं वो उनको भी दायरा सर्च कर सकेंगे जो पेरेंट्स हैं। MBBS डॉक्टर होना दायरा कि ये बड़ी खुशनसीब लड़की होगी या खुशनसीब वालिदैन होंगे जिनको एक MBBS डॉक्टर जो है वो उनको दामाद मिलता है, या किसी को अगर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर हस्बैंड मिलता है तो मैं समझता हूँ लकी लोग। जी जी बुखारी साहब आपकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी है? जी नहीं सर, ये आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल उस पर मिल जाएगी। आप अभी ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे shaadibyah.com, और इसके अलावा हमारी मेल आईडी भी आएगी स्क्रीन पे। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलें कि वो बाय मेल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाय टेलीफोन कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप वो वेबसाइट पे जाके उनको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और अगर वो किसी प्रोग्राम में खुद कॉल कर सकें सो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हम उनसे पूछ सकते हैं, वो आप उनके बिहाफ पे आपसे हम बातें नहीं कर सकते। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि ज़ाहिर है कि बड़ा अच्छा रिश्ता है एक डॉक्टर, लेकिन जब तक हम उनसे बात नहीं कर सकेंगे या उनकी ज़ुबानी जो पेरेंट्स हैं वो नहीं सुन सकेंगे तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होगा। सो बहुत अच्छा होगा कि शमसी साहब अगर आप उनको कहें कि नेक्स्ट थर्सडे को वो कॉल कर लें, या वो फिर वेबसाइट पे जाके अपनी जो प्रोफाइल है। एक्चुअली बुखारी साहब आपके टाइम में और पाकिस्तान के टाइम में बहुत फर्क है। इस वक्त तो पाकिस्तान में सब लोग सो चुके होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए हमने ये जो रखा ना जी जो वेबसाइट का, इसीलिए रखा है कि वेबसाइट पे कोई भी किसी भी मुल्क में बंदा रहता है तो उसके लिए मसला नहीं है, वो किसी भी वक्त इंटरनेट पे बैठ के जाके वो सर्च कर। शादी करनी थोड़ा सा तो उनको एफर्ट करना पड़ेगा ना। एक रात तो जाग लेना, कॉल करें। और डॉक्टर वैसे भी कम सोते हैं। थैंक यू सो मच शमसी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अरसे बाद बात हुई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जी अंकल, कितना अर्सा हो गया शादी? मुझे याद भी नहीं रहा, इतना अर्सा हो गया। 46 years। 46 years। So, आपकी वो 21st सेंचुरी होने वाली है 21 अप्रैल को, 4 साल में। अच्छा, तो एनिवर्सरी मनाते हैं अपनी? कभी कभी याद आ जाती है तो मना लेते हैं। अच्छा, तो ये शादी जो थी ये मतलब अरेंज मैरिज थी, पेरेंट्स की मर्जी से थी? जी जी, अरेंज मैरिज। पहले देखा था आंटी को आपने शादी से पहले? देखा था, बात नहीं की थी। बात नहीं की थी? मुझे तो पता नहीं कहाँ देखा आपने मुझे। नहीं, मैं तो पढ़ रही थी, अभी मैट्रिक में थी, मेरी शादी हो गई। मलक साहब हेड मास्टर थे हाई स्कूल के। अच्छा। तो मैं तो अभी पढ़ ही रही थी, फिर शादी करके ये आ गए, तो बाद में मैंने पास किया मैट्रिक। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके फिर मैंने थोड़ा इंग्लिश वगैरह का कोर्स किया, उसके बाद मैं फिर टीचिंग में चली गई। माशाल्लाह बच्चे होने शुरू हुए। तो रिश्तेदारों में शादी हुई थी? नहीं, या नहीं, मतलब मेरे भाई के दोस्त थे। अच्छा, ठीक है। दोनों कोलीग थे, इकट्ठे पढ़ाते थे, और भाई भी इधर आ गए, तो उनके बाद फिर ये भी फॉलो करते इधर आ गए। ठीक है। उनके ब्रदर इन लॉ बन के। कैसा रहा ये जो माजी का जो तजर्बा है शादी और अज़दवाजी ज़िंदगी? जी,
ظاہر ہے اس میں اتار چڑھاؤ مشکل آسان وقت سارے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح وہ میاں بیوی جو وہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اور اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو، دونوں میں اگر پیار ہو، تو بڑی سے بڑی مشکل بھی جو ہے وہ بڑی آسانی سے آپ جو اس کو آپ فیس کر سکتے ہیں۔ کیسے شوہر رہے انکل، کیسا پایا آپ نے؟ ویسے تو یہ کافی آئیڈیل ہسبینڈ ہے، لیکن یہ زندگی بڑی مصروف گزری ان کے ساتھ، وہ پالیٹکس کی وجہ سے؟ ہاں پالیٹکس کی وجہ سے، لیکن یہ کہ میں نے مائنڈ نہیں کیا، بلکہ میں نے ان کی ہیلپ کی، ہر جگہ پہ ہر مقام پہ میں ان کے ساتھ تھی، اور ایون پالیٹکس میں بھی میں نے ان کا ساتھ دیا۔ اگر یہ مردوں میں مقبول تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے، میں عورتوں کی کیا کرتی تھی، اس کے علاوہ بھی میں مطلب آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کا بورنگ کام آپ نے شروع کر دیا، آپ ان کے کام میں آپ نے نہیں، میں نے ان کا ہاتھ بہت آنٹی کو تو ایک اپرچونٹی ایک مل گئی نا کہ آپ کو آپ بھی بالکل بالکل ہاں جی، صرف یہ ہے کہ I did find it hard sometimes, it was very hard, especially اپنے لوگوں سے آپ کو پتہ ہے ڈیل کرنا، ادھر فون بج رہا ہے، ادھر دروازہ ناک ہو رہا ہے، چھوٹا بچہ رو رہا ہے، so it was hard۔ تو آپ obviously آپ سپورٹ بھی کر رہی تھی کمیونٹی میں لوگوں کو، آپ بچوں کو بھی مینج کر رہی تھی، حجاب بھی کر رہی تھی، حجاب بھی کر رہی تھی، حجاب بھی کر رہی تھی۔ تو انکل سپورٹ کرتے تھے؟ نہیں، یہ ان کو میں سپورٹ کرتی تھی، ان کے پاس کپتان تھا۔ کالر ہیں ہمارے۔ اچھا جی، ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال آپ کے؟ میں روفی بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بخاری صاحب سے بات ہوئی پلیز؟ جی روفی صاحب۔ بخاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ اور آپ کے تمام مہمانوں کو بھی السلام علیکم۔ السلام۔ بخاری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے، بہت شکریہ روفی بھائی، تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے، جیسے کہ ایک کالر نے کہا ان جیسے کنٹریز میں نا۔ جی واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وقت پی ایم کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کمیونٹی کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت کرتا رہے، اور جی بے شک بہت ہی اچھا قدم اٹھایا آپ نے۔ روفی بھائی مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنے جو دوست فیملی کے لوگ ہیں آپ ان کو بھی انکریج کریں گے کہ دیکھیں بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو ریئلی پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، کیونکہ ہمیں ظاہر ہے بہت ساری کال آتی ہیں، لیکن بہت سارے پیرنٹس یہاں پہ ایسے ہیں جو پریشان تو ہیں، لیکن وہ شاید اس طرح کے کسی پروگرام میں آنا وہ ان کو لگے کہ جی ہم کیمرے میں سامنے جا کے بیٹھیں گے، لیکن اب وہ دور نہیں رہا، اب وہ جھجک وہ جو پہلے جو ہوتی تھی اب وہ لڑکے لڑکیوں میں کم از کم نہیں رہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی مرضی سے، اپنے والدین کی مرضی سے اگر آپ اچھا رشتہ تلاش کر سکتے ہیں، اور ایک پلیٹ فارم دیا ہے ڈی ایم ڈیجیٹل نے آپ کو، تو میرے خیال میں سب کو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جیسا کہ یہاں پہ یو کے میں اس طرح کے کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ بالکل ہی کمرشل ہو کے کر رہے ہیں، دے ڈونٹ کیئر کہ جی کس طرح کا میچ بن رہا ہے کس کا نہیں، ان کو اپنے پیسے سے مطلب ہے۔ جی جی، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہاں کے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں وہ خوشی سے اپنی مرضی کا ساتھی منتخب کریں، بے شک، اور ان کے پاس ایک بڑی چوائس ہوگی، اور اس میں ڈیفینیٹلی ان کے جو بزرگ ہیں ان کی بھی کیا کہتے ہیں مرضی شامل ہوگی۔ بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ یہ پروگرام ہی ہم نے اسی لیے تو یہ شروع کیا کہ ایک کمیونٹی سروس ہم پرووائڈ کر سکیں، اور اٹس کمپلیٹلی فری آف چارج، اور لوگوں کی جہاں تک ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کریں۔ بلکہ میرے پاس تو ایک کینڈیڈیٹ بھی ہے، میرا بھتیجا آیا ہوا ہے 19 سال کا، انجینئرنگ کر رہا ہے یہاں پر، شجیل احمد خان۔ اچھا، وہ بخاری صاحب آپ کی طرح خوبصورت تو نہیں ہے ماشاءاللہ، آپ تو بہت خوبصورت نہیں جی ماشاءاللہ، آپ کا بھتیجا تو ظاہر ہے بہت ہی شریف بچہ۔ جی جی، وہ میں اس کے لیے دیکھ رہا تھا، میں سوچا آپ کی ویب سائٹ پہ جاؤں جی ضرور آپ جائیے، کوئی ویب سائٹ پہ جا کے آپ ضرور سرچ کیجئے shadibia.com، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ جائیے اور ان کی جو پروفائل ہے وہ آپ اپلوڈ کیجئے، اور ظاہر ہے ہمارے پروگرام میں اگر وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، آپ ان کو لے کے آئیں، مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ای میل بھی ہے ہماری، اس کے آپ میل کر دیں ان کی۔ لیکن ایک چیز میں تمام ناظرین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے بھی اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنی ہے، فیمیل کینڈیڈیٹس یا میل کینڈیڈیٹس، وہ ہوں جو سنجیدہ کینڈیڈیٹ ہوں، تاکہ یہ ہے کہ جو بھی پیرنٹس جو ہے دیکھیں پریشانی کسی سے فائدہ اٹھانا میں نہیں سمجھتا کہ یہ انسانیت سے بڑی گری ہوئی حرکت ہوتی ہے، والدین پریشان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، سو اس لیے جو سنجیدہ کینڈیڈیٹس ہیں وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا والدین خود بیٹھ کے بیٹے کے ساتھ ویب سائٹ کو سرچ کر سکتے ہیں، اور جو بھی بندہ جو ہے وہ اپنی
پروفائل اپڈیٹ کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی تصویر اور اپنی جو کانٹیکٹس ڈیٹیل ہے وہ جو صحیح جو جینون ہے وہ ڈالیں, فریش پکچر وہ اپنی ڈالیں, یا اپنی جو بھی ان کی جو کانٹیکٹس ڈیٹیل ہیں ای میل یا فون نمبر جو ہے. ایک لوگوں سے اور آپ پلیز اسی میڈیا پہ گزارش کریں کہ کائنڈلی وہ بالکل سچ ہر چیز اس پہ لکھے, مینشن کریں. جی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آنیسٹی کے ساتھ, اس لیے کہ دیکھیں کسی کو ورگلانا, کسی کو مطلب جھوٹی اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنا, دیکھیں یہ ساری زندگی کے معاملے ہوتے ہیں, یہ ایک دن یا 2 دن کی یا 10 دن کی بات نہیں, جھوٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھل جاتا ہے. سو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے آپ کھلی کتاب کی طرح ہوں, تاکہ جو بھی آپ کو ڈھونڈے یا جس کو آپ ڈھونڈیں کل کو جو کمپلیکیشن جو پیدا ہوتی ہیں وہ نہ ہو سکیں. دیکھیں جس رشتے کی بنیادی جھوٹ پہ ہوگی وہ کیا مضبوطی ہوگی. بڑی اچھی بات کی آپ نے, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تھینک یو سو مچ روفی بھائی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک مشورہ اور تو ایک بات اور تو بتائیں. جی مجھے ایک جیسے آپ نے ماشاءاللہ ایک کپل منگوایا ہوا یہاں پہ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور خوش رکھے. آگے مجھے خود اپنا کپل بن کے آنا آپ کے پروگرام میں. موسٹ ویلکم سر, موسٹ ویلکم. جسٹ مجھے آپ ای میل کر دیں, اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل کنٹرول روم میں چھوڑ دیں. موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی میں آنٹی سے میں سوال پوچھتا ہوں, لیکن آپ انکل سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو. بالکل, میں انکل سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ 46 ایئرز ہو گئے آپ کو شادی ہوئے, اور آپ کی جب اوبیسلی جس ٹائم میں شادی ہوئی تھی اس ٹائم میں ہمارے لوگ اتنے اوپن مائنڈیڈ نہیں تھے, تو آپ کی مسز اس وقت کام کر رہی تھیں, آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہی تھیں, تو ہاؤ ڈڈ یو فیل, اور آپ کو لوگوں نے کمیونٹی میں لوگوں نے آپ کو کرٹیسائز کیا اس چیز کے اوپر؟ عجیب سوال ہے. میرے ایک بہت بزرگ تھے, بڑے بھائی تھے, وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی میں نے سنا ہے نسرین کام کر رہی ہے, تو تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے, تو میرے پاس 3000 پاؤنڈ پڑے ہیں, وہ لے لو, اس کو کام نہ کرواؤ. ہمدردی سے انہوں نے کہا, اور قدرت کی ستم ظریفی کہ 20 سال کے بعد ان کی بیٹی بڑی ہوئی, تو وہ مجھے کہنے لگے اس کو کچھ گائیڈنس دیں تاکہ یہ نرس بن سکے. تو یہ ایک فل سرکل ہم آ چکے ہیں کہ شروع میں چند ایک پاکستانی عورتیں تھیں جو کام کرتی تھیں میری بیوی کے ساتھ, باقی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ عورتیں کیوں کام کریں. کیونکہ ابھی بھی ہماری کمیونٹی میں لیڈیز کو دیکھیں تو یہی ٹرینڈ ہے کہ وہ گھر میں رہتی ہیں, وہ نہ ٹریننگ پہ نکل کرتی ہیں, نہ اپنی ڈیولپمنٹ کرتی ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں چونکہ ڈینمارک کچھ 6-7 سال رہ کے ہوں, یورپ کے مختلف کنٹریز میں میں نے وزٹ کیا ہے, بہت سارے ایونٹس ہم نے وہاں پہ جا کے کیے ہیں, ڈی ایم نے جا کے بہت سارے فنکشنز کیے ہیں. ابھی بھی وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ اگر کسی آپ فنکشن میں جائیں تو آپ کو ہال کے اگلے کونے سے لے کے پچھلے کونے تک سارے مرد ہی مرد نظر آئیں گے. یہاں پہ یہی حال ہے. یہاں پہ نہیں, اب بہت کچھ چینج ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اب ایسا نہیں ہے, اب لوگ فیملیز جو ہیں وہ آگے آ گئے ہیں, اور اسپیشلی جو ینگسٹر جو ہیں, لڑکیاں لڑکے جو ہیں, اب وہ برابر کام کر رہے ہیں. بہرحال ایک بریک کا وقت ہے, دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں. جی